بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جے کے بول دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں تقی الحسن۔ آج ہم ایک اور فیس بک لائیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ایسے حالات میں ہم آج کا یہ فیس بک لائیو کر رہے ہیں جب آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ آزاد کشمیر کی تحریک انصاف اس وقت اپنی مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے جو سیاسی حالات تھے، ایسے میں عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ کیا صورتحال ہے، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے اب سے کچھ دیر میں ہم رکھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر تحریک انصاف میں جو دھڑا بندی تھی، یہ ساری صورتحال جو تھی، ایسے میں عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس زمان پارک میں طلب کیا تھا، اور زمان پارک میں تحریک انصاف کی جانب سے منعقدہ جو بلایا گیا اجلاس تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ہی مشکل صورتحال یہ رہی کہ وہاں پر جو آزاد کشمیر میں تحریک انصاف ہے، اس کے پاس 32 اراکین اسمبلی کی موجود تھے، لیکن زمان پارک میں عمران خان کی جانب سے جو قائد تحریک انصاف ہیں، ان کی جانب سے بلائے گئے اس اجلاس میں صرف 7 لوگ شریک ہوئے ہیں۔ آخر کیا وجہ رہی کہ صرف 7 لوگ تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو زمان پارک میں عمران خان نے طلب کیا تھا، وہ صرف شریک ہوئے؟ اور اس کی وجہ ہم گزشتہ دنوں آپ کو بتاتے رہے کہ تحریک انصاف دھڑا بندیوں میں بڑھ چکی ہے، اور آخر کیوں نہ بڑھتی؟ یہ وہ وقت تھا جب پرندے جو ہے وہ پرواز بھرتے ہیں، اپنے آشیانے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف نے تو خود پیسے دے کر کسی بھی طرح سے دوسری جماعتوں کے بندے اٹھا کر بھاری اکثریت سمیٹی تھی، اور جب مشکل وقت آیا تو یہ سارے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں شامل ہو گئے یا کسی اور ڈالی پر جا بیٹھے ہیں۔ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں گے کہ تحریک انصاف کے صدر پاکستان تحریک انصاف کے صدر عمران خان نے ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا، چونکہ گزشتہ دنوں آزاد کشمیر میں جو سیاسی صورتحال، جس مشکل دور سے تحریک انصاف سے نے جو مشکل وقت دیکھا، انوار الحق ایک دھڑے کی قیادت کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر بن گئے، اور ان کو جو ہے وہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان نے ووٹ دیے بھاری مینڈیٹ سے، یعنی 48 لوگوں کی حمایت انہیں حاصل ہوئی، اور وہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم بن گئے۔ اس ساری صورتحال پر اور آزاد کشمیر جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جس کی قیادت، جس کی صدارت عمران خان کر رہے تھے، اس کے حوالے سے بھی مزید جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کیا بات ہوئی، عمران خان نے کس رد عمل کا اظہار کیا، اور سب سے بڑی بات، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سب سے بڑا فیصلہ تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان نے کیا بڑا فیصلہ کیا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کو اہم فیصلوں کے حوالے سے آگاہ کریں، ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک فیس بک ہٹ ضرور کیجیے گا لائک کا، اور ہمارے چینل کو فالو کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز اور لائیو سیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہمارے اس فیس بک لائیو میں مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یاسر عارف آفاق، جو آزاد کشمیر کے مختلف سیاسی حوالوں سے ایک بڑا نام ہے۔ وہ پیشہ صحافت سے بھی وابستہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں کے جو مشتاق منہاس ہیں ان کے قریبی ساتھی رہے، اسی طرح سے تنویر الیاس کے بڑے قریبی رہے، تو بڑے لوگوں کو ان کو بڑا قریب سے دیکھنے کا سیاسی لوگوں کو موقع ملا ہے۔ یہ سارے حوالوں پر ان کی کیا سوچ ہے، کیا خیال ہے، اس کے بارے میں انہی سے ہم جانیں گے کہ وہ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ہم جب تک یاسر عارف ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اس فیس بک لائیو میں، ہم آپ کو بتائیں کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس عمران خان کی صدارت میں منعقد ہوا، اور پارلیمانی پارٹی کے اس اجلاس میں صرف 7 لوگ شریک ہوئے ہیں۔ 7 لوگ، چونکہ 32 لوگوں کی حمایت تحریک انصاف کو حاصل تھی، لیکن پارلیمانی پارٹی کے اس اجلاس میں صرف 7 لوگ شریک ہوئے۔ جو رجیم چینج تھا آزاد کشمیر میں، جو قیادت کا جو اقتدار کی منتقلی تھی، اس عمل کے دوران پرویز خٹک کا کردار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے پرویز خٹک کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، تو جے کے بول کے اس پلیٹ فارم پر ہم پرویز خٹک سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، ہم اس موقع پر تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن
परवेज़ खटक के हवाले से सरदार तनवीर इलियास का एक अहम बयान सामने आया है। परवेज़ खटक ने आखिर ऐसा क्या किया कि तनवीर इलियास बरहम हुए, और तनवीर इलियास ने ऐसा क्या कहा जो परवेज़ खटक के ऐसे मौके पर जब उनका अहलिया का इंतकाल हुआ है तो उन्होंने ये बयान दिया है, ये भी आपको सुनाएंगे। इस वक्त सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि तनवीर इलियास ने बिलाखिर ऐसे मौके पर क्या कहा जब परवेज़ खटक की आज अहलिया का इंतकाल हुआ, और दूसरी तरफ तनवीर इलियास ने पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था उसमें शिरकत क्यों नहीं की, ये भी एक सवाल है। इस हवाले से हम सबसे पहले बढ़ते हैं कि तनवीर इलियास ने क्या कहा, ये आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले तनवीर इलियास की ज़ुबानी सुनिए क्या कहते हैं। आज की ज़ुमान पाक में बनाई गई मीटिंग जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ होनी थी, बुनियादी तौर पे उसमें कुछ इबाम थे, खदशात थे। वो ये थे कि चूँकि हमने आज़ाद कश्मीर में 2021 का जनरल इलेक्शन, फिर हालिया आपने देखा कि बल्दियती इलेक्शन, और इससे हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनी थी, स्पेशल सीटों के इलेक्शन में सदर रियासत के थे, स्पीकर के थे, 2 दफ़ा कायदे अवाम का इंतखाब हुआ, हमारा एक भी वोट बाहर नहीं गया। न किसी को कोरोना हुआ, न किसी को स्टमक की प्रॉब्लम हुई, न किसी के रिश्तेदार की मौत हुई। लेकिन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इसके बड़े ताने बाने हैं, ये तंबाकू के साथ है या कहीं और है, बहुत सारी चीजें लोगों के सामने रखेंगे। परवेज़ खटक साहब की इन्वायरमेंट के बाद पहली दफा आजाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत गिरी, और बड़े बुरे तरीके से गिरी, लेकिन जो बनाने जा रहे हैं वो भी नहीं बना पाएंगे। हम ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं, इख्तलाफात होंगे भी। सारी पार्टी एक ही परचम के नीचे और एक ही जगह पे, वो सियासी परचम की मैं बात कर रहा हूँ, सियासी झंडे की बात कर रहा हूँ, एक ही जगह पे है, इंटैक्ट मुतहिद। परवेज़ खटक के साथ हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं भी, लेकिन बाकी हमारे इख्तलाफात की कोई ऐसी हैसियत नहीं। तो लिहाजा बेशुमार लोग रब्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि इख्तलाफात होंगे। परवेज़ खटक सेक्टर की कड़ियाँ बहुत दूर तक है, वो हम चेयरमैन को भी बताएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग कारकुन जो है वो बहुत परेशान है, मुस्तरब है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि तसल्ली रखें, परवेज़ खटक सेक्टर नहीं रहेगा। जब खान साहब को सारी सूरत हाल का पता चलेगा, परवेज़ सेक्टर और माहौल इकबाल और इस तरह के बहुत से मसाइल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े गहरे हैं, जहाँ पे हमारे जो ड्याल आगे पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। शुक्रिया। अच्छा, आप इस वक्त सुन रहे थे, ये तनवीर इलियास का अहम बयान है जिसमें उनने पार्टी की जो सूरत हाल है इस पर अपनी बात रखी, और उनने इस सारी इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि तनवीर जो परवेज़ खटक हैं उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनने ये कहा कि इसके ताने बाने कहीं और से जाकर मिलते हैं, ये बात भी इमरान खान तक रखेंगे। उनने ये भी कहा कि जो पार्टी की सूरत हाल है ये ख़राब हुई परवेज़ खटक की इन्वॉल्वमेंट के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि उनने परवेज़ खटक पर, चूँकि परवेज़ खटक को इमरान खान ने यहाँ पर भेजा था, वो उनके नुमाइंदे थे, तो ऐसे में उन पर भारी इल्ज़ामात लगाना ये इमरान खान पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि उनने ये कहा कि हम इमरान खान को, जो पार्टी चेयरमैन हैं, उनको बताएंगे कि यहाँ पर क्या जो है वो सारी सूरत हाल रही। तो ऐसे में हम इससे पहले कि यासिर आरिफ अगर हमारे साथ जुड़े हों तो हम देखते हैं कि क्या यासिर आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 1 मिनट का तवक्कुफ कीजिएगा। यासिर आरिफ साहब अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं। यासिर आरिफ अगर कहीं मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमें रिक्वेस्ट ज़रूर कर दें इस लाइव सेशन में ऐड होने के लिए, हम ताकि उनकी जो इनपुट है वो इस लाइव सेशन के अंदर शामिल कर सकें। यासिर आरिफ जो है वो आज़ाद कश्मीर के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं और मुख्तलिफ सियासी हवालों से उनका एक किरदार है, और उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि हमारी टेक्निकल टीम जो है वो उनको हमारे साथ जोड़ने में नाकाम है। अगर वो लाइव सेशन में मौजूद हैं तो वो हमें जो है वो इस सारे अमल में हमारे साथ शामिल हो जाएं। हम आपको इस वक्त तक के जो हमारे यासिर आरिफ आफाक हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको ये बताएंगे कि जो यासिर आरिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। यासिर आरिफ इस लाइव सेशन में हमारे साथ कुछ देर बाद शामिल होंगे। तो आपको ये बताएं कि जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल है वो बड़ी
اہمیت کی حامل ہے، تحریک انصاف کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور زمان پارک میں آج کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. زمان پارک میں عمران خان کی صدارت میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، اور اس اہم اجلاس کے اندر جو تحریک انصاف کے یاسر عارف ہمارے ساتھ ابھی جڑ چکے تھے، ہم ان کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں گے. جی بالکل، یاسر عارف ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ہم یاسر عارف، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی جی، جب تک یاسر عارف ہمارے ساتھ اس لائیو سیشن میں پارٹی کا اہم اجلاس ہوا، پارلیمانی پارٹی کا، اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آزاد کشمیر کی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کو یکسر تبدیل کر دیا گیا ہے. زمام کار نئے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. آزاد کشمیر کی تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ نئی صدارت کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. کون ہیں وہ لوگ یہ بھی آپ کو بتائیں گے. آزاد کشمیر میں اب تحریک انصاف کی صدارت جو ہے وہ تنویر الیاس کے ہاتھوں سے لے لی گئی ہے. تنویر الیاس آزاد کشمیر کی تحریک انصاف کے صدر نہیں رہے. تنویر الیاس کے ہاتھوں سے پہلے وزارت عظمیٰ کا منصب لیا گیا، وہ نااہل ہوئے، اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ وہ پارٹی کے صدر بھی نہیں رہے. یہ کسی عدالتی فیصلے کی روشنی میں نہیں ہوا، بلکہ یہ اب جو ہے وہ جو عمران خان ہیں ان نے ایسا کیا ہے. اب دیکھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا جو اعتماد ہے وہ تنویر الیاس تک جو نہیں رہا ہے. یاسر عارف ہمارے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. ہم آپ کو کہیں کہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں کون لوگ شریک تھے. 7 لوگ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ایسے وقت میں شریک تھے جن لوگوں، جبکہ تحریک انصاف کے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 32 اراکین موجود ہیں. آواز اگر کم آ رہی ہے ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ آپ تک اچھے سے آواز پہنچا سکیں. تو آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی میں 32 اراکین تحریک انصاف کے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے allow the audience to ask participate. جی، تو جو صرف 7 لوگ شریک تھے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 7 لوگ کون تھے. تحریک انصاف کے کون ایسے لوگ تھے جو ایسے مشکل وقت میں بھی خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. 7 لوگ شریک تھے، اور ان 7 لوگوں میں عمران خان کی صدارت میں یہ ایک اجلاس ہوا جس کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ آج کے ہونے والے اجلاس کی ایک تصویر ہے جس میں عمران خان پارٹی کے اس عام اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. اور اس اجلاس میں ہم آپ کو بتائیں کہ اسد کیسر شریک تھے، اور اسی طرح سے جو عمران خان ہیں وہ شریک تھے. آزاد کشمیر کی پارلیمانی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان میں خواجہ فاروق احمد شامل تھے. اسی طرح سے غلام دیوان شامل تھے، غلام دیوان، اور اسی طرح سے محمد اقبال شامل تھے، عبدالقیوم نیازی شامل تھے، اور صاحبزادہ حامد رضا وہ شامل تھے، اور محمد حسین سرگالہ یہ شامل تھے، اور یہ چودھری مقبول گجر. یہ 7 لوگ اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کے صرف 7 لوگوں نے عمران خان کے ساتھ وفاق کی ہے. ہم اس اجلاس کو ایسے اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا یہ ہے کہ صرف 7 لوگ اب عمران خان پر حمایت جو ہے عمران خان سے کے حق میں کے جو اعتماد کے لوگ بچے ہیں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ 32 لوگ اس وقت عمران خان کے باغی ہو چکے ہیں یا ان پر اعتماد نہیں کرتے ہیں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ایسے حالات میں ہوئی ہے جب تحریک انصاف آزاد کشمیر میں دھڑوں پر دھڑے تھے. گزشتہ روز اکمل سرگالہ کا ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ 4 دھڑے آزاد کشمیر میں ہیں. ایک دھڑا جو ہے وہ انوار الحق کا ہے، ایک تنویر الیاس کا دھڑا ہے، ایک دھڑا جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم خیال دوستوں کا ہے، اور اسی طرح سے ایک دھڑا اور ہے جو دھڑا جو ہے
وہ برل 4 دھڑوں میں تحریک انصاف تقسیم تھی. اس دھڑے کی جہاں تک ہم 4 دھڑوں کی بات کریں تو ان 4 دھڑوں میں سے کوئی ایک دھڑا بھی ہمیں واضح طور پر وہاں نظر نہیں آیا کہ یہ دھڑا جو ہے وہ زمان پارک میں پورا دھڑا پہنچا ہو. 7 لوگ وہاں پہنچے ہیں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان میں کا اب کسی ایک دھڑے پر بھی اعتماد نہیں ہے، بلکہ ہم خیال دوستوں پر بھی اعتماد نہیں ہے. کسی اور انوار الحق کے دھڑا جو ہے وہ بھی باغی ہو گیا ہے، اور تنویر الیاس جو ہیں وہ بھی اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں علامتی طور پر بھی شریک نہیں ہوئے ہیں. تو اب ہوا یہ ہے کہ اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں لوگوں کی شرکت نہیں ہوئی ہے. تو اس کے بعد عمران خان جو ہے ان نے پارٹی کی صدارت تنویر الیاس سے لے لی ہے، اور اسی طرح سے عام فیصلے کیے گئے ہیں. وہ فیصلے اب آپ کو بتاتے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں پیدا شدہ جو صورتحال ہے اس پر تحریک انصاف کے قائدین کا اہم اجلاس ہوا ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کا آزاد جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی میں جو حزب اختلاف کی نشستیں ہیں ان پر بیٹھنے کا فیصلہ ہوا ہے. یعنی آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کے عمران خان کے جو حامی لوگ ہیں وہ حزب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھیں گے، ایسے وقت میں کہ انہی کا منتخب کردہ وزیر اعظم وہ حزب اقتدار کی نشستوں پر بیٹھے گا. تحریک انصاف اس نہج پر پہنچ چکی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی 7 لوگ اور جو ہیں وہ حزب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھتے ہیں، یا ان میں تبدیلی بھی ہوگی، کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا. اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ خواجہ فاروق احمد جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس فوری طور پر طلب کریں گے، اور خواجہ فاروق جو ہیں وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی ہوں گے. یعنی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خواجہ فاروق احمد پارلیمانی پارٹی کے جو سربراہ اور جو جس کو کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کے صدر بھی ہوں گے. یعنی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ خواجہ فاروق احمد ہوں گے، اور خواجہ فاروق احمد جو ہے وہ اس جو کی قیادت میں حزب اختلاف کی نشستوں پر تحریک انصاف کے اراکین بیٹھیں گے. یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے کنارہ کشی کرنے والے جو اراکین ہیں ان کا تحریک انصاف سے اخراج کیا جائے گا. یعنی یہ بڑی خبر ہے کہ وہ لوگ جو آج کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے لوگ نہیں پہنچے ہیں ان کا تحریک انصاف سے اخراج کیا جائے گا. اٹ از کنفرم دیٹ آج کے ہونے والے اجلاس میں وہ ان لوگوں کا اخراج کیا جائے گا جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ہیں. کہ یہ اہم بات ہے کہ ایسے میں چودھری انوار الحق اور اسی طرح سے بڑے بڑے زعماء جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ہیں ان کا تحریک انصاف سے اخراج کیا جانا ہے، اور یہی 7 لوگ صرف تحریک انصاف کے لوگ باقی رہ جائیں گے. اور اس کی کارروائی جو ہے وہ اجلاس کے ختم ہوتے ہی شروع کر دی جائے گی. پارٹی صدر عبدالقیوم نیازی ہوں گے، اور اپوزیشن لیڈر جو خواجہ فاروق احمد ہوں گے، اور اب جو لوگ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ہیں ان کا اخراج عمل میں لایا جائے گا. یہ اب تحریک انصاف کی آخری جو دم بھرتا ہے، جو ایک جسہ ہے اس میں روح پھونکنے کی ایک آخری کوشش کی جائے گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ اس سارے عمل میں اے خان کے ساتھ اب کھڑے ہوتے ہیں. عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ ریاست میں جلد تنظیم سازی کا عمل مکمل کریں گے. پارٹی کا نظم و ضبط جو ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والے اراکین جو ہیں ان کی اخراج کے بعد حلقوں کی سطح پر امیدواروں کے تعین کا عمل بھی ساتھ ہی ساتھ مکمل کیا جائے گا. یعنی آزاد کشمیر میں تحریک انصاف جو ہے اس کے نئے جو امیدواران ہیں وہ سامنے آئیں گے. ہم آپ کے ساتھ یہ ساری صورتحال تبدیل شیئر کر رہے ہیں ایسے حالات میں جب تنویر الیاس نے ایک اہم بیان دیا ہے اور ان نے پرویز خٹک پر سنگین الزامات لگائے ہیں. کیا یہ بیان آزاد کشمیر میں جو تحریک انصاف کی صدارت ہے اس کی تبدیلی کا بھی سبب بنا ہے؟ ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ تنویر الیاس کا ایک بیان ان کی نااہلی کا سبب بنا، ان کے بیانات ان سے اسمبلی رکنیت لے گئے، اور اس کے بعد ان سے ایک اور بیان ان نے آج ایسے حالات میں جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا تھا جس میں صرف 7 ہی لوگ شریک ہوئے تحریک انصاف کے اور جو تنویر الیاس ہیں
ان نے ایک بیان دیا، وہ آپ کو سناتے ہیں کہ تنویر الیاس نے کیا کہا تھا، پھر آپ سے اس بارے میں اگلی بات کرتے ہیں۔ ہم آخر میں آپ کے پاس پھر ایک بار پہلے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے جے کے بول کو ایک شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہمارے اس لائیو میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں۔ یہ تنویر الیاس نے کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ آج کی زمان پاک میں بنائی گئی میٹنگ جو چیئرمین تحریک انصاف اور سب کے ساتھ ہونی تھی، بنیادی طور پہ اس میں کچھ گاؤں تھے خدشات، وہ یہ تھے کہ چونکہ ہم نے آزاد کشمیر میں 2021 پھر حالیہ آپ نے دیکھا کہ بلدیت کے الیکشن سے ہٹ کے پاکستان تحریک انصاف کی جب ایک بھی ووٹ انوالومنٹ کے بعد پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی ووٹ گری اور بڑے برے طریقے سے گری، لیکن جو بنانے جا رہے ہیں وہ بھی لنک کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ناظرین، ہم اس کے حوالے سے اپڈیٹ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے جے کے بول کو۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے